یہ خوش نصیبی بڑی ہے. کوئی چوک میں بیٹھا ہو اور کوئی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہو, فرق ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا, فرق ہے کہ نہیں؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کسی نے آ کے پوچھ لیا, میں نے عرض کیا تھا جن کے پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں چین کہیں نہیں آتا, کہیں نہ کہیں اپنی عادت پوری کر لیتے ہیں. بندہ آ گیا, کہنے لگا بابا فرید سی کے سامنے, کہنے لگا آپ بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہو, اپنے آپ کو ولی کہتے ہو, بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ اس وقت, اور تم تو محفل سجا کے بیٹھے ہو, اللہ کا ذکر کر رہے ہو, یہ تو بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بابا فرید کہتے ہیں فرید اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا فرید اللہ اللہ کر رہا ہے. فرمایا پھر اللہ فرید فرید کر رہا ہے. اللہ فرید اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ فرید فرید کر رہا ہے. اس نے کہا یہ آپ نے اپنی طرف سے تو حوصلہ چھوڑ دیا. فرمایا نہیں, میں قرآن پڑھ کے دکھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا, میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو جو فرش پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ عرش پہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے. فرمایا فرید اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ عرش پہ فرید فرید کر رہا ہے. یہ نصیبوں کی بات تو ہے نا, پھر فرق تو ہے نا. چوک میں بیٹھنے والوں میں, مسجد میں بیٹھنے والوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہی بابا فرید الدین گنج شکر. چلو بات آ گئی ہے, مجھے یاد بھی آ گئی, آپ کو بھی یاد دلا دیتا ہوں, دہرائی بھی ہو جائے گی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بہشتی دروازہ ہے, پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ بہشتی دروازہ ہے, جنتی دروازہ. ان کی گلی سے جو گزرے اللہ جنت کی سند عطا فرماتا ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ بہشتی دروازہ کہاں سے چلا اور کیسے پیدا ہوا اور کیسے لگا, یہ بھی بڑی لطف کی اور بڑی ایمان افروز بات ہے. لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر زندگی رہی تو پھر دوبارہ جب حاضری ہوگی پھر عرض کروں گا. ابھی یہاں اتنی بات موقع کی مناسبت سے کر دیتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار میں بہشتی دروازہ, حضرت مولانا عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سانگلا علم والے, بڑے بزرگ جانتے ہوں گے ان کو, مولانا عنایت اللہ سانگلا علم والے رحمۃ اللہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. آپ فرماتے ہیں میں بہشتی دروازے سے پاک پتن شریف سے ہو کے نا ٹرین پہ بیٹھ کے آ رہا تھا, رستے میں ساتھ دوسرا مولوی بیٹھ گیا. دوسرا مولوی سمجھتے ہیں جی, دوسرے مولوی کا پتہ ہے نا, دوسرا مولوی بیٹھ گیا ساتھ, کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کدھر سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں پاک پتن شریف سے آ رہا ہوں. کہاں سے؟ پاک پتن شریف سے. اس نے کہا وہ بہشتی دروازہ جہاں پہ لگا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں. کہا پھر تو دروازے سے گزرے ہو گئے؟ فرمایا ہاں گزرا ہوں. اس نے کہا پھر تو آپ جنتی ہوئے. آپ نے فرمایا ہمارا ایمان ہے, ہمارا مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام جب جہاد سے واپس آ رہے تھے, صحابہ کہتے ہیں ایک ریت کا ٹیلا آیا. حضور نے فرمایا اس ٹیلے کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں حضور دیکھ رہے ہیں. فرمایا قیامت تک جو اس ٹیلے پہ چڑھتا رہے گا اللہ اسے جنتی کر دے گا, اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. صحابہ کہتے ہیں ہم بھاگ کے چڑھ گئے. حضور نے کہا اب شروع فقط غفر لکم, مبارک ہو تم بخشے گئے ہو, مبارک ہو سارے جنتی ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ریت کا ٹیلا ہے, یہاں تو کوئی چیز ایسی نظر ہی نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم جنتی ہوئے, بات کیا ہے؟ فرمایا اس ٹبے پہ بنی اسرائیل کے چند ولی چند منٹ کے لیے بیٹھے تھے, چند گھڑیوں کے لیے انہوں نے بیٹھ کے اللہ اللہ کیا تھا. ان کا بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا, قیامت تک جو یہاں آئے گا اللہ اسے جنت کی ڈگری عطا فرما دے گا. بتائیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, جس جگہ پہ بنی اسرائیل کے ولی بیٹھے, اور اب نہیں بیٹھے, کبھی بیٹھے تھے, چند گھڑیاں بیٹھے تھے, تو بنی اسرائیل کا ولی کوئی بیٹھا ہو اور چند گھڑیاں بیٹھے, اللہ اس ٹبے سے آنے والے کو جنتی بنا دیتا ہے, اس ٹبے کو بہشتی ٹبا بنا دیتا ہے. تو جو بابا فرید سینکڑوں سالوں سے محمد فقیر اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے, اس کی گلی سے گزرنے والا جنتی کیسے نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں جنتی ہوں. وہ دوسرا مولوی کہنے لگا اپنا رومال دو. فرماتے ہیں میں نے اپنا پرنا اتارا, اسے دے دیا, وہ سونگنے لگا, رومال کو سونگنے لگا. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں سونگ رہا ہوں. کہا کیا سن رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں میں جنتی ہوں, آپ کہتے ہو اور تسی آتے ہو میں جنتی ہوں, تو جنتیاں کے لباس سے خوشبو آتی ہے, جسے پا کے جنتی کے لباس سے خوشبو آتی ہے. کہا جنتیاں کے لباس سے خوشبو آتی ہے, تاڑے رومال چوتے کوئی نہیں آ رہی, تاڑے رومال چوتے کوئی ٹھیٹ پنجابی بولا کرتے تھے نا, تو میں ان کی زبان میں بات سمجھا رہا ہوں تاکہ صحیح آپ کے دل میں اس بات حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں میں نے اسے کہا, وہ کہنے لگا مولوی صاحب جنتیاں کے لباس سے خوشبو آتی ہے, تاڑے لباس سے کوئی نہیں آ رہی.
مسکرا کے فرماتے ہیں میں انہوں آکیا مولوی صاحب ادھی حدیث پڑھے ہو ادھی ادھم کر گئے ادھی حدیث پڑھے ہو ادھی ادھم کر اس نے کہا پوری حدیث کی میں فرمایا پوری حدیث نیچے جنتیاں دے لباس جو خوشبو آندی ہے لیکن آندی صرف جنتی نون آندی صرف جنتی کے لباس سے خوشبو آتی ہے لیکن آتی صرف جنتی کو ہے. وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے. اللہ اس وقت کوئی فرش پہ ذکر کرے اللہ عرش پہ ذکر. حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے تو تنہائی میں ذکر کر میں اپنے جی میں ذکر کروں گا. تو محفل سجا کے میرا نام لے میں تجھ سے اعلیٰ فرشتوں کی محفل سجا کے تیرا ذکر کروں گا. حضور فرماتا ہے کوئی ایک دفعہ اللہ کہے اللہ 70 دفعہ اس کا نام لیتا ہے. کوئی ایک دفعہ اللہ کہے اللہ 70 دفعہ اس کا نام لیتا ہے. یہ شان ہے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو نکتہ بھی بے مثال ہے آیت بھی بے مثال ہے سورت بھی بے مثال ہے قرآن بھی بے مثال ہے صاحب قرآن بھی بے مثال ہے. جب معراج کی رات سارے نبیوں نے خطبے دیے حضرت آدم کی باری آئی کہا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے ابو البشر بنایا میری توبہ کو قبول فرمایا. حضرت نوح کی باری آئی فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے آدم ثانی بنایا. حضرت ابراہیم کی باری آئی فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. حضرت اسماعیل کی باری آئی خطبہ دیا فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے چھری کے نیچے محفوظ رکھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے فرعون پر غلبہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ کی باری آئی فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. ہر نبی کی باری آئی ہر نبی نے اپنی شان و عظمت کا اظہار سامنے رکھا. جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آتی ہے حضور فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے رسولوں کا سردار بنایا میری امت کو امتوں کا سردار بنا کے بھیج دیا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر کرنا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. آخری پیغام درس قرآن کا یہ ہے اپنے بچوں کو لالچ دو. بچے دیتے ہیں نا بندے لالچ دیتے ہیں بیٹا جی 10ویں پاس کر لی تو موبائل لے کے دوں گا 10ویں پاس کر لی تو میٹرک پاس کرو گے تو موبائل ملے گا ایف اے پاس کرو گے تو لیپ ٹاپ ملے گا بی اے پاس کرو گے تو موٹر سائیکل ملے گی. دیتے ہیں نا لالچ بچوں کو. میرے بھائیوں مسلمان ہو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہو کبھی کبھی دل کرے عشق آواز دے تو اپنے بچوں کو بٹھا کے کبھی یہ بھی لالچ دیا کرو بچوں اگر نعت سناؤ گے تو 50 روپے دوں گا اگر قرآن کی کوئی سورہ سناؤ گے تو 100 روپیہ ملے گا. کبھی یہ بھی لالچ تو دیا ہوتا اپنے بچوں کو نیکیوں کی طرف. اور یہ نیکیوں کی طرف بچوں کو لالچ دینا یہ بابا فرید کی اماں جی کی سنت ہے. حضرت بابا فرید کو کیا کہا تھا انہوں نے نماز پڑھا کر اماں جی پڑھوں گا کیا ملے گا فرمایا شکر ملے گی. شکر بڑی پسند تھی فرمایا شکر ملے گی. اب بابا فرید روزانہ نماز پڑھنے مصلی اماں جی بچھاتی ہیں مصلی کے کونے کے نیچے روزانہ شکر بچھا دیتی ہیں شکر کی پڑیاں رکھ دیتی ہیں. بابا فرید روزانہ نماز پڑھ کے مصلی اٹھاتے ہیں شکر کھا لیتے ہیں. ایک دن شکر رکھنا بھول گئی. اب بابا فرید نماز پڑھ رہے تھے اماں جی رونے لگی یا اللہ میں تیرے نام کا تیرے ذکر کی وجہ سے اسے شکر کا لالچ دیتی تھی اب آج اگر اس کے مصلی کے نیچے سے شکر نہ ملی یہ بدگمان ہو جائے گا. اور خوف یہ نہیں تھا کہ میری عزت نہیں رہے گی اس کے سامنے خوف یہ تھا کہ یہ نمازوں سے دور ہو جائے گا. یہ حالانکہ بابا فرید یہ مادر ذات ولی تھے ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی جو ہے یہ بڑا جرم ہوتا لیکن ان کی اماں جی کا تقویٰ دیکھیے کہا یا اللہ اگر آج شکر کی پڑیا نہ ملی میرے فرید کو تو یہ بدگمان ہو جائے گا نمازوں کے قریب نہیں آئے گا. ادھر انہوں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا شکر کی پڑیا نیچے نظر آئی اٹھا کے کھا لی. ماں پریشان تھی سجدے میں گر گئی مولا یہ کیا ماجرا ہے. غیب سے آواز آئی تو نے ہماری محبت کی خاطر اسے شکر کا لالچ کیا تھا آج تیری عزت کی خاطر ہم نے شکر جنت سے اس کے لیے بھیج دی خزانوں سے اس کے لیے پیغام کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو کبھی نیکی کا لالچ دو کبھی حضور کی نعت خوانی کا لالچ دو کبھی حضور کی ثنا خوانی کا دو کبھی قرآن کی آیتوں کا دو. یہ بھی کہا کرو بچوں آؤ قرآن کی ایک آیت سناؤ تو 100 روپیہ ملے گا. تو مصطفیٰ کی کوئی نعت سناؤ تمہیں 50 روپے ملیں گے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں اور حضور کی شان و عظمت اور عشق کے چرچے ان کے سینے میں پیوند ہو جاتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں, ویسا نہیں کوئی. جن کے سینے میں محبت رسول آ جاتی ہے, قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت بیٹھ جاتی ہے, وہ ساری دنیا کو یہی درس دیتے ہیں. قبر میں آ جائے نا حضور, فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. جو قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق والا ہوگا نا, وہ یہی کہے گا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں کیا کہتا تھا, میں نے کیا کہنا ہے, میں تو لوگوں کو بھی چپ کراتا پھرتا تھا. چپ کر مہر علی اے جان نہیں بولوں گی, چپ کر مہر علی اے جان نہیں. اچھا اگر کہنے کا پوچھتے ہو تو سنو, میں حضور کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا, تو وجہ میرا محبوب میری بٹھا جنہوں ویکھ کے چند شرماوے, جو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے, اک اگڑے تے اینٹ پہ جاپے جویں میخانہ کھل جاوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے, علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. توبہ توبہ حسن سجندا چال نہ چنڈی جاوے, کی اجازت نظر وچ تیری جڑا آوے اوہی جاوے. حسن تیرے نے مال دنیا کوئی گرلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدے نظر نہ آوے. وہ فرمائیں گے کہ ہم تو یہی کہا کرتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغے خلید کا گلے زیبا کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں تجھے امیدگار کہوں, جانے مراد بتانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. فرشتے مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, میں تو یہی کہا کرتا تھا رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس دور پر یا بڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب اور ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تو یہی کہا کرتا تھا ہے کلام الہی میں شمس دہا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف گدا کی قسم, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تو یہی کہا کرتا تھا اسی کی ظہوری نہ رسالہ بی بی آنے او دیا جستا دا نات خان قرآن سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب چلے آمد بھی تو. اللہ تبارک و تعالی ہماری محفل کو قبول فرمائے. پورے درس میں اگر کوئی غلط بات غلط جملہ مجھ سے نکل گیا ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ معاف کرے. جو حق بیان سنایا اللہ عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. ان دوستوں کے لیے بھی دعا کریں, یہ جو نور مسجد سے بشارت ٹاؤن سے یہ دوست احباب سارے درس سننے کے لیے آئے ہیں اور کاموں کی سے جو حضرات تشریف لائے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا اٹھا ہوا قدم عشق رسول میں مقبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں